الرحیم، آپ محسوس نہ کیا کریں میں فنا فی التدریس ہوں. یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو فنا فی التدریس دیکھتا ہوں. پڑھانے میں الحمدللہ فنا ہوں. تو مجھے طالب علموں سے جو پیار ہے، ان کی کامیابیوں کی دعائیں ہیں، وہ انشاءاللہ آخرت میں بہت کام آئیں گی. آپ کو بھی اور مجھے دعا کرے اللہ پاک میری زندگی کا آخری دن، آخری رات، اس میں بھی میں طالب علموں کو پڑھاؤں اور پھر دنیا سے جاؤں. سب کہو آمین. یہ ہمارا سرمایہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں. استاد محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر ذاکر نائک کی تابعداری کرنا کیسا ہے اور مودودی کی بھی کرنا کیسے ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ مودودی صاحب مرحوم اس وجہ سے کہ اگر کسی کے بزرگ کی عزت نہیں کرو گے تو تمہارے بزرگوں کی کون عزت کرے گا؟ میں ایک دلیل دیتا ہوں. سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی ہسپتال میں تھے. افضل ضیاء صاحب مرحوم شاہ صاحب نے کہا لکھو مولانا احمد رضا خان صاحب. سننا بات. تو افضل ضیاء صاحب نے کہا کہ وہ مفتی صاحب اسی طرح بات ہے کہ میں نہیں لکھتا مولانا. تو سید عنایت اللہ شاہ بخاری نے فرمایا لکھو مولانا احمد رضا خان. تم پیار سے نام لو گے، اگلے بھی تمہارا پیار سے نام لے گے. اس لیے بھائی مودودی نہیں کہنا، مودودی صاحب مرحوم. ہمارا ان کے ساتھ علمی اختلاف ہے، وہ باپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، استاد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے دین کا کام کیا ہے، تفسیر بھی لکھی ہے. صرف صحابہ کرام کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھوڑی سی ڈھیلی پالیسی تھی، اس کے بارے میں ہمیں اختلاف ہے، لیکن ایسا لفظ ہم استعمال نہیں کرتے. ڈاکٹر ذاکر نائک ایک بڑا ذہین آدمی ہے، توحیدی آدمی ہے، لیکن ان کی جو وضاحت ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہے. تو ہم صرف علم کو نہیں دیکھتے، معلومات کو نہیں دیکھتے، وضاحت کہ لباس سنت کے مطابق، سر پہ پگڑی ٹوپی اور سنت کے مطابق زندگی ہو. ہم تابعداری کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، بیعت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں جو لوگ متبع سنت ہیں. میں بہت قائل ہوں سید عنایت اللہ شاہ بخاری کا، بہت قائل ہوں قاضی شمس الدین کا، بہت قائل ہوں شیخ القرآن کا رحمہم اللہ تعالی، لیکن کیوں؟ متبع سنت تھے، ہمیں ان کی بات پہ اعتماد ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو کچھ دین بیان کر رہے ہیں اللہ جزائے خیر دے، مودودی صاحب جو کر گئے ہیں اللہ جزائے خیر دے، جو غلطیاں ہیں وہ معاف فرمائے. تابعداری ہم ایسے آدمی کی کریں گے جو خود متبع سنت ہو، ورنہ معلومات سے ہم متاثر نہیں ہوتے کہ فلاں کے پاس بڑی معلومات ساتھ عمل بھی ہو اور ہو بھی سنت کے مطابق، پھر بات بنے گی انشاءاللہ. بیوی کو یار کہہ سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ بھائی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی بات پوچھنے والی نہیں، شرعی طور پہ ناجائز نہیں ہے. یہ تو نہیں سوال بھیجا ابو بکر؟ دادا کو باپ کہہ سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ بھائی دادا باپ ہی ہوتا ہے، کہہ سکتے ہیں. پوتے کو بیٹا کہہ سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ پیار میں آدمی کہہ سکتا ہے، وہ بھی بیٹا ہی ہوتا ہے. سسر کو باپ کہہ سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ کہہ سکتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے 3 باپ ہیں، من ولدہ کا جس کی وجہ سے تو دنیا میں آیا ہے، اور من زوجہ کا جس نے تجھے اپنی بیٹی دی ہے وہ بھی تیرا باپ ہے، اور من علم کا جس نے تجھے پڑھایا ہے وہ بھی تیرا باپ ہے. وہ استاد سکول کا ہو یا مدرسے کا ہو، ناظرے ہو، حفظ ہو، کتابیں ہو، نورانی قاعدہ ہو، نماز ہو، پہلوان صاحب بیٹھے ہیں یا اس نے پہلوانی سکھائی ہو، جی ورزش کرنی سکھائی، استاد ہوتا ہے. اللہ پاک سمجھ کی توفیق نصیب فرما. استاد جی اگر کوئی آدمی ہاتھ کو ناف سے اوپر باندھ لے اور اس کا عقیدہ بھی یہ نہ ہو تو اس کو گناہ ملے گا یا کہ نہیں؟ بھائی ناف کے نیچے بننا چاہیے ہاتھ، کیونکہ تخت السرہ کا لفظ آیا ہے. اگر کوئی اوپر باندھ لیتا ہے
غلطی سے، تو وہ اس میں یہ ہے کہ سنت کے خلاف کر رہا ہے۔ باقی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے جس طرح کہ آپ کرتے ہیں۔ السلام علیکم استاد جی، کبوتر گھر میں پال سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ بھائی ان کو کسی آزاد چیز کو پابند کرنا، یاد رکھنا، کسی آزاد چیز کو پابند کرنا انسان کا دل تنگ رہتا ہے۔ اس لیے خیال کرو، یہ چڑیاں رکھنے والے، پرندے رکھنے والے، میں مشورہ دوں گا اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا کرو۔ ان کا دل، آپ بے شک تجربہ کریں، اس آدمی کا دل تنگ رہتا ہے ایک آزاد چیز کو پابند کرنا۔ پھر کوئی کہے جی حرم میں ہے، تو حرم میں انہیں کس نے پابند کیا ہے؟ کوئی پنجرے میں پابند ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھنا، آزاد چیز کو پابند نہیں کرنا چاہیے، ورنہ دل جو ہے نا وہ پریشان رہتا ہے۔ مولانا صاحب، آپ یہ کہنا آپ کی دعاؤں سے، اللہ کے فضل سے، یہ ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ اللہ کے فضل سے، آپ کی دعاؤں سے یہ میرا کام ہو گیا، یہ ٹھیک۔ آپ کی دعاؤں سے، اللہ کے فضل سے، ایسے نہیں، اللہ کا فضل، اللہ کے فضل سے اور آپ کی دعاؤں سے میرا یہ کام ہو گیا۔ یہ دعاؤں پہلے اور اللہ کا فضل بعد میں نہیں، اللہ کے فضل سے، آپ کی دعاؤں سے یہ کام ہو گیا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، شاگرد بھی ہیں، 10 دفعہ میرے پاس اللہ کا قرآن پڑھا ہے۔ آج آپ کے سامنے بڑی تحقیق عید میلاد النبی کی بیان کر رہے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی یہ کچھ بھی نہیں بنے ہیں، میں 37 سال پڑھا کہ عالم نہیں بنا۔ دعا کرو یہ بھی عالم بنے، میں بھی عالم بنوں، میرے سارے شاگرد بھی عالم بنے، اور ہماری اتنی تحقیق ہو کہ یہ چیزیں اس کے مقابلے میں کچھ نہ ہو۔ بہرحال بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا، میرے شاگردوں اور جو اولاد ہے ان کے لیے دعا کیا کرو، جہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں وہاں دیکھوں، کہ میں کہوں یار میرے پاس یہ علم نہیں تھا، میری اولاد، میرے شاگرد آگے نکل گئے، اللہ یہ نصیب کرے، کہو آمین۔ قرآن مجید میں آتا ہے کل بفضل اللہ، اس سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ملتا ہے۔ مفتی صاحب حفظ اللہ نے تفصیلاً بیان کی، اتنا میں بتاؤں، نبی علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ قرآن کو کس نے سمجھا ہے؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ کس نے سمجھا ہے؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان، حضرت علی، کیوں جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی۔ ان میں سے کسی نے اس کا معنی عید میلاد النبی کیا ہو یا منائی ہو یا کہا ہو کہ کرو بھائی، تو انشاءاللہ میں اور حاجی عبدالرشید صاحب اور لالا سرور یہاں سے انشاءاللہ جلوس نکالیں۔ لیکن الحمدللہ نہ صدیق اکبر نے فرمایا، نہ لکھا، نہ حکم دیا، نہ فاروق اعظم، نہ حضرت عثمان، نہ حضرت علی، نہ میری ماں جیسی معلمہ، عالمہ، فاضلہ۔ اپنے عقیدے کو مضبوط اور ٹھوس رکھو۔ میں جب کچھ سنتا ہوں نا کہ فلاں آدمی جس کے پیچھے مرضی ہے نماز پڑھ لے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں شرک بدعت ہے یا نہیں، تو میں بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ اپنی نمازوں کو ضائع نہ کیا کروں۔ اور میری وہ سادی بات کئی مولوی اعتراض کرتے ہیں، جب میں سمجھاتا ہوں تو یقین کرنا جزاک اللہ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بریلوی شرک بدعت نہ کرے، انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ دیوبندی اور اہل حدیث شرک کریں، اسی پہ رہیں، تو انشاءاللہ جو میں مسئلہ کروں گا ٹھیک ہوگا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ میرا موقف یہ ہے شرک و بدعت سے دور رہنا ہے، پھر ہم حقیقی مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ رب کائنات ہمیں خاتمہ بالایمان کی سعادت سے نوازے، اور اللہ پاک ہم پہ اور تمام امت پہ فضل کرے۔ استاد جی اگر کوئی آدمی نماز میں التحیات بھول جائے یا نہ پڑھے، اس کی نماز ہو جائے گی؟ یا اگر ہے مقتدی پھر نہیں پڑھا تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ مقتدی کا بھولنا نہ اس پہ سجدہ ثواب ہے نہ امام پہ۔ اور اگر امام ہے یا علیحدہ پڑھنے والا ہے اور پھر عبدہ و رسولہ پڑھ لیا ہے، اتنی دیر بیٹھ لیا ہے جی، تو
پھر اس کی جو نماز ہے وہ ہو جائے گی۔ اور اگر اتنی دیر بیٹھا ہے، مفتی صاحب اس طرح اتنی دیر بیٹھا ہے جتنی دیر عبدہ و رسولہ پڑھنا ہے، لیکن پڑھا نہیں ہے تو پڑھنا واجب تھا، بیٹھنا فرض ہے، اب یا سجدہ صاحب کرے گا یا پھر دوبارہ نماز پڑھے گا۔ مسائل پوچھا کرو، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایک لڑکا لڑکی بن جائے تو اس پہ لڑکے والا حکم لگے گا یا لڑکی والا؟ بھائی جب لڑکا لڑکی بن گیا، یہ ہوتے ہیں، آپ نے سنے ہیں، تو وہ پھر لڑکی والا ہی حکم ہوگا، اور اگر لڑکی لڑکا بن جائے تو اسی والا حکم ہوگا جس طرح اس کا ظاہر ہے۔ استادی بغیر وضو کے کپڑے کے ساتھ قرآن مجید کو پکڑ سکتا ہے یا کہ نہیں؟ اس طرح کپڑے کے ساتھ قرآن مجید کو پکڑنا، صرف چولی نہیں، اس چولی کے ساتھ نہیں، وہ نہیں شمال ہوگی جو ساتھ ہے، یا غلاف ہو یا پھر اس طرح کپڑا ہو، اس میں پکڑنا، اس میں انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ مرزا انجینئر کی بات میں بڑا اثر ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ مرزا کے ساتھ میری جماعت کا کوئی اتفاق نہیں، مرزا انجینئر کے ساتھ یقین کرنا علم اس کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہے۔ میرے کئی علماء اس کے ساتھ بحث کرنے کے لیے تیار ہے۔ ذہین ہونا کوئی کمال نہیں ہے، اس کی تحقیق، میں الحمدللہ چھوٹا سا آپ کا دین کا خادم ہوں، بالکل کوئی تحقیق کوئی تدقیق نہیں، باقی زبان میں اثر ہونا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْحِسَابِ۔ میرے لالے پیغمبر کئی لوگ ایسے ہیں بات کر کے متاثر کر دیتے ہیں، لیکن صرف متاثر ہونا مقصد نہیں ہے، ورنہ کئی لوگوں کی تقریر سن کے انسان متاثر ہوتا ہے، تاثر اور مزہ اور شیرینی آ جانا یہ نہیں مقصد۔ مقصد ہے وہ قرآن حدیث بیان کرے۔ تو مرزا انجینئر صاحب وہ کوئی محقق مدقق اور کوئی عالم نہیں ہے کہ میں ان کی تعریف کروں یا میں ان کا قائل ہوں۔ ہم نے جن اکابر سے پڑھا ہے وہ بہت بڑے لوگ تھے، ہم ہر آدمی سے متاثر نہیں ہوتے۔ اور نوجوانوں یہ بھی ذہن میں رکھو، جلدی متاثر ہو جانا یا متنفر ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ جس کو دیکھا بس اس کا مرید بن گیا، جس کی تقریر سنی اسی کا بن گیا، یہ نہیں ہے۔ متاثر اور متنفر سوچ سمجھ کی ہوا کرو۔ اس لیے جو آدمی میں تلوین ہے کہ ہر وقت بدلتا رہتا ہے، اس کے خاتمے کا بھی فکر ہوتا ہے۔ جو کچھ میرے پاس ہے میں نے بیان کر دیا، آج سوال زیادہ ہے، یہ اگلے جمعے پہ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے رب کائنات، جو میرے عزیز نے بیان کیا، عوام نے سنا، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ جو سوال و جواب ہوتے اللہ سننے سنانے کا اجر عطا فرما اور عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے شاگرد اولاد اور یہ نمازی بہت کمزور اور چھوٹے لوگ ہیں، اللہ بس اپنی رحمت فرما دے، خاتمہ بالایمان فرمانا، اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرمانا۔ اللہ بہت ساری بیٹیاں بیٹے گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں، اے اللہ رب العزت سب کو شفا عطا فرما۔ بہت سارے لوگ بے اولاد ہیں، اللہ اپنی رحمت سے انہیں اولاد عطا فرما۔ بہت سارے لوگ مقروض ہیں، قرض ایک ذلت کا جھنڈا ہے، اللہ نجات عطا فرما۔ اللہ میرے بزرگ حاجی محمد حنیف صاحب، بابا صدیق سرکاری، بابا کبیر، حاجی رمضان صاحب، حاجی عبدالرشید صاحب، حاجی اشرف صاحب اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ یہ میرے لیے دین میں معاون ہیں، دایاں بازو ہیں، اور جتنے یہ نوجوان بیٹھے ہیں اللہ سب میرے لیے نام الرحمن ہے، عطا الرحمن ہے، اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ آج جس بھائی خالد کے بھائی دو بیٹا اور بیٹی اکٹھے فوت ہو گئے ایکسیڈنٹ میں، اے اللہ اس ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرما، ان بچوں کو جنت کی چڑیاں بنا، عصفور بنا۔ اللہ ہماری اولاد تمام امت کی اولاد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ یہ میرا بھائی اسلم کوٹلی متولیہ سے ایک ہمارے ساتھ محبت رکھتا ہے، وہاں سے جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، اللہ اس کے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے مجھ سے 1000 گنا بہتر ہے،
ان کی میری پریشانیاں نیک تمنائیں اللہ پوری فرما۔ اللہ ہم سب کو لمبی زندگی، نیکی کی توفیق، صحت عطا فرما، آخر میں خاتمہ بالایمان فرما، پوری زندگی نبی علیہ السلام کی غلامی میں، اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان